ولا تیمموا الخبیث، یہ لفظ تھا جہاں سے ہم نے آگے بڑھنا تھا، اور خدا کریم فرماتا ہے ولا تیمموا، اس کی طرف رخ بھی نہ کریں۔ میں نے عرض کیا ہے یہ تیمموا کے بارے میں لغت میں اس کے بارے میں کہ اس کا اصل مادہ کیا ہے۔ اصل مادہ بعض نے یمامہ لکھا ہے، بعض نے امامہ لکھا ہے، اور جو معنی اس کا ہے وہ امامہ کا ہے۔ امامہ یعنی آگے کی طرف بڑھنا، آگے کی طرف کسی چیز کو قصد کرنا، کسی چیز کو نظر میں رکھ کر اس کی طرف جانا، کسی چیز کا ذہن میں رکھنا یا کسی چیز کا ویسے مادی طور پر اس کی طرف جانا اور اس کا قصد کرنا، تو یہ امامہ کا معنی ہے۔ لیکن بعض عرب اس کو اسی امامہ کو یمامہ پڑھتے ہیں، بعض لہجے ہوتے ہیں تو یمامہ اس کو پڑھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ امز یمامی، امز یمامی یعنی امز امامی، یعنی میرے آگے تو چل، امز یمامی یعنی میرے آگے آگے چل۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ امز امامی، میرے آگے آگے چل۔ تو حمزہ کا یا میں تبدیل ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو اصل جو لفظ ہے وہ جو مادہ اس میں موجود ہے وہ امامہ ہے، اور یہ بھی اسی سے ہے، امت بھی اسی سے ہے، امامہ سے، اور بہت سارے الفاظ امام بھی اسی سے ہے، یعنی آگے کی طرف ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کو نظر میں رکھ کر یا وہ چیز دوسروں کو اپنی طرف جذب کرتی ہے تو امامہ۔ اب یہاں یمامہ کا کیا معنی ہوگا یا تیمموا کا؟ اب جانتے ہیں کہ باب تفاعل، باب تفاعل اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی چیز بندہ خود پہ لے، خود پہ حاصل کرے۔ جیسے تصنع ہے، تصنع کا مطلب ہے صنائی خود پہ ڈالنا، یعنی ڈرامہ کرنا، صنائی کرنا، دکھاوا کرنا، بنانا، بناوٹ کرنا۔ یا تقبل، تقبل کا مطلب ہے کسی چیز کو قبول کرنا، تقبل۔ تیمم کا مطلب کیا بنے گا؟ امامہ کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، یعنی خود جانا کسی طرف۔ تیمم کا معنی ہوگا کہ کسی چیز کو خود کی طرف لانا، جیسے کہ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر آپ کو پانی نہ ملے تو پھر آپ فَتَيَمَّمُوا، تیمموا یعنی سعید کا رخ اپنی طرف کریں۔ آپ کا رخ، اگر آپ نے رخ کرنا ہے تو آپ کہیں گے امامہ، لیکن اگر آپ نے کسی اور چیز کا رخ اپنی طرف کرنا ہے تو پھر تیممہ، یعنی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسری چیز کا رخ، تو سعید کو اپنی طرف حاصل کرنا چاہیں گے تو یہ ہوگا تیمم، یعنی مٹی کو اپنی طرف لیں، اپنی طرف کریں، اس کو اپنے اوپر ہاتھوں کے ذریعے وہ استعمال کریں، یہ ہوگا تیمم۔ تو یہاں بھی اس کا معنی ہوگا کہ آپ ان چیزوں کو نہ لیں، ولا تیمموا الخبیث، جو خبیث چیزیں ہیں اصلاً ان کو خود بھی خدا کریم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لیں ہی نہیں، آپ دینے کی بات تو بعد میں ہے، لیں ہی نہیں۔ ولا تیمموا یعنی اس کی طرف رخ ہی نہ کریں، یعنی آپ کا اور اس کا سامنا ہی نہ ہو، یہ چیزیں خبیث چیزوں کو آپ اپنی طرف بھی نہ لیں اور پھر آگے دینے کی بات تو ہے ہی نہیں۔ منہ تنفقون ولا تیمموا الخبیث، خبیث کو اپنی طرف نہ لیں کہ پھر اس سے آپ دیں۔
آپ کے پاس خبیث چیز ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آگے دیں گے. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون کہ پھر اس سے دیں، پھر اس سے آپ انفاق کریں. اس چیز کو آپ نہ رکھیں، خبیث چیزوں کو نہ رکھیں. اس لیے خدا کریم نے کتنی بار کہا ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم. آیات قرآنی میں کلوا من طیبات ما رزقناکم. ایک اور آیت میں ہے قلنا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو، اے انبیاء، آپ استعمال کریں طیبات کو اور پھر کام کریں اچھے. واعملوا صالحا. جب حکم ہی طیبات کے بارے میں، یا خدا کریم نے کتنی بار کہا وَرَزَقْنَاكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. طیبات ہی ہم نے آپ، یہ جو باقی چیزیں ہیں، جو چھلکا ہے مثلا، اب چھلکا آپ کے کام کا نہیں ہے، وہ آپ کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ دیا ہے آپ کو، چھلکا آپ اتار کے پھینک دیں. بس یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ کہ پھر آپ اس میں سے دیں.